نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حقوق کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. ہر انسان پر 3 حق ہیں. ایک اپنی ذات کا حق ہے، دوسرے بندوں کا حق ہے، تیسرے اللہ کا حق ہے. کامل انسان وہ ہے جو تینوں کے حقوق کو ادا کرے. ایک روایت ہے، بعض صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے سلسلے میں شوق اور جذبہ ہوا کہ معلومات کریں کہ بھئی کیسی رہتی. اس لیے کہ باہر کی جو زندگی ہے وہ تو ان کے سامنے تھی. آپ کی عبادتوں کا معاملہ، لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ، آپ کے معاملات، آنے والے لوگوں کا اس کے ساتھ جو آپ کا رویہ سب دیکھتے تھے وہ لوگ. تو خیال ہوا کہ گھریلو زندگی بھی معلوم کی جائے، کیونکہ صحابہ میں ایک ایک اداؤں کے لینے کا جذبہ تھا. تو یہ ہوا کہ گھریلو معلوم ہو جائے تو ہم بھی عمل کریں گے. ازواج مطہرات کے پاس یہ حضرات گئے اور گھریلو جو زندگی تھی اس کے بارے میں معلومات کی انہوں نے. تو 3 حضرات نے 3 منتیں مان لی. تو یہ منت کی تعبیر ہماری ہے، یعنی قسم کھا لیا کہ یہ کام کریں گے. 3 لوگوں نے. ایک نے تو یہ کیا کہ ہم روزہ رکھیں گے مستقل. دوسرے صاحب نے یہ کہ رات میں سوئیں گے نہیں، مصلی پر رہیں گے. تیسرے صاحب نے یہ کہا کہ ازدواجی زندگی سے الگ رہیں گے، مجرد زندگی گزاریں گے. اب یہ تینوں کام ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت اعلیٰ قسم کے. ابھی نماز رات میں پڑھنا بہت اچھی بات ہے بھائی، روزہ رکھنا بھی اچھی بات ہے، اور دنیا کے بکھیڑوں سے بھی الگ رہے اتنا کم سے کم وہ اچھی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو معلوم ہوا، ازواج مطہرات نے بتایا، پھر آپ نے بلوایا. اب بلانے کے بعد میں فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی جو معرفت اور اللہ کا جو تعلق اور خشیت ہے تم لوگوں میں سب سے زیادہ ہے مجھ کو. ظاہر ہے نبی کو جو معرفت ملتی ہے امتی کو تو اس کا ذرا سا حصہ بھی نہیں مل پاتا، اور نبی کا جو تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے امتی کو ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اب آپ نے فرمایا اس سب باتوں کے باوجود میرا اپنا حال یہ ہے کہ رات کے 3 حصے کر لیتے ہیں. ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ جسم کے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے. یعنی گھر والوں کا حق بھی ادا کرنا، سونا بھی ہے، اور پھر آخری شب میں اٹھ کر کے نہ تو پوری رات آپ نے عبادت کی ہے کہ مسلسل عبادت لگے ہوئے، نہ پوری رات آپ کا معمول سونے کا رہا ہے، اور نہ پوری رات جو ہے گھر والوں کے ساتھ آپ نے اپنا عمل بتا دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے طریقے پر جو ہے وہی ہے، بس اس کے خلاف جو ہوگا وہ ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں. اب یہ 3 باتیں آ گئیں. اب جن صاحب نے یہ کہا تھا روزے رکھیں گے، خدا تو بڑا اچھا عمل ہے، لیکن سوال ہی جب دن پر آپ مسلسل روزے رکھیں گے
تو یہ جسم جو ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو بالکل بیکار ہو کے رہ جائے گا. جس کی طاقت گھٹے گی، قوت کم ہو جائے گی، کمزوری پیدا ہوگی، پھر بیوی کے، بچوں کے، اپنے جو حقوق ہیں، کمانا بنوانا، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ تو آپ نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا. اسی طرح رات بھر جاگیں گے تو فرمایا کہ آنکھوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر. یہ آنکھیں جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی، اور پھر رات بھر جاگ کر کے تم عبادت کرو گے. گھر والی تو دن بھر انتظار میں کہ شوہر آئے گا، اب اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اب آپ مصلی سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیوی کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو آپ نے اس پر توجہ دلائی. تو اعلیٰ درجے کا عمل کیا ہے؟ تینوں کا حق ادا کر دینا، جسم کا بھی، اللہ کا بھی، اور بندوں کا بھی. اور اس کے لیے معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں پر عمل کیا. ہم لوگوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف کرے، اگر عبادت کا شوق سوار ہو گیا تو اب کسی کو کچھ نہیں، اب لگے ہیں دین کے کام میں، لگے ہیں دین میں، اصحاب دینی اعمال میں لگ گئے. بیوی کا کیا ہوگا؟ بچوں بیچاری قرضہ مانگ مانگ کر کے، دوسرے سے سوال کر کر کے اپنا پیٹ پال لیں. شریعت یہ دین تو یہ ہے نہیں، اس کی اجازت تو نہیں دی ہے. اور اگر ہمیں سوار ہو گئی اپنی اس کی، تو اب حقوق ماں باپ کے، ان کے اس کو چھوڑے ہوتے ہوئے نہیں، تینوں کی رعایت کرنا. جذبات پر عمل کرنا یہ دین نہیں ہے. دین نام ہے اتباع کا، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو کام کیا ہے اس طریقے پر وہ کام انجام دینا، یہ ہے دین کی بات. جذبات پر عمل کر لینا، خواہشات پر عمل کر لینا، اس کا نام دین بالکل نہیں رکھا گیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک حق ہے نفس کا، ایک حق ہے اللہ کا، ایک حق ہے بندوں کا. اب اگر ہماری طرف سے حق تلفی ہو رہی ہے، اللہ کے حقوق کے سلسلے میں حق تلفی ہوئی ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی شان کریمی سے امید ہے کہ اپنے حق کو تو معاف کر دے گا. لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ انتہائی نازک ہے. اس میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی اور حق تلفی کی ہم نے اور تلافی کی فکر نہیں کی، تو بس قیامت کے دن ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ہمارے جو اعمال صالحہ ہیں وہ ان کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور ان کی جو برائیاں ہیں وہ سب ہمارے اس پر آ جائیں گے. اس پر ایک روایت میں ہے، ایک شخص کے ذمے لوگوں کے مطالبات اور لوگوں کے تقاضے بہت ہوں گے. اللہ سے یہاں عدالت میں شکایت ہو جائے گی، نتیجہ ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دینا شروع کی جائیں گی. نیکیاں دیتے دیتے سب ختم، اور ابھی موجود ہیں جن کے حقوق باقی ہیں، وہ کہیں گے کہ اللہ میرا تو دلوائیے. تو اب حکم ہوگا کہ اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دو لا کر. نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی اس کے پاس، لیکن یہاں حق تلفی کر رکھی وہ سب چلی جائے گی. اس لیے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں آدمی کو بہت احتیاط، بہت اہتمام، بہت فکر رہنا چاہیے. ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہے، نہ والد کا، نہ والدہ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا، نہ بیوی کا، نہ پڑوسی کا. شریعت سب کے حقوق بیان کرتی ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا، اور یہیں رہ کر کے معاملات کو بالکل صاف ستھرا کر لینا. اسی تعلق سے ایک بات اس وقت یاد آ گئی. آج کل عام طریقے پر گھر میں والد کے انتقال کے بعد میں اس کی جو وراثت ہوتی ہے، اس وراثت کو شرعی طور پر تقسیم نہیں کیا جاتا. بس جس کا جو قبضہ ہے وہ اپنا چل رہا ہے، یا بڑا بھائی ہے، عام طور پر ظاہر بڑا ہونے کی وجہ سے اب وہ سب لے کے بیٹھ گیا. وہ کب تک لے کے بیٹھو گے؟ ابھی آخر جانا تو ہے، یہ تو نہیں کہ یہاں بیٹھے رہیں گے ہم. اس لیے اس کی خاص طور کے اوپر اس پر توجہ دینا چاہیے، بلکہ کوشش کرے کہ معاملات کو ایک دم صاف ستھرا کر دے تاکہ کوئی بات ہی نہ رہ جائے. اگر ہمارے دل میں کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا
تو معاملہ خطرے کا ہے، اس لیے کوئی معاف تو کرے گا نہیں. اور وہاں پر ادائیگی کے لیے رقم نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، صرف اعمال ہیں. وہ اعمال ہمارے ہیں، وہ تو ہم نے اپنے لیے کر رکھے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب دوسرے کا حق مارا ہے تو ان اعمال کے ذریعے سے اس کو تلافی کرا دی جائے گی. تو اب ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے بھائی اس کی فکر کرنا. ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے. حضرت حکیم الامت نور اللہ برکتہ کے سلسلے میں ہے، حضرت کے ہاں اگر کوئی بڑا آدمی، مالدار آدمی بیعت کے لیے آتا، حضرت مرید نہیں کرتے تھے، اس کو پوچھتے تھے یہ بتاؤ تمہارے یہاں وراثت تقسیم ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور اس زمانے بھی کوتاہی ہوا کرتی تھی، تو فرماتے تھے نہیں، جاؤ پہلے وراثت کو تقسیم کراؤ، میراث سب کو بانٹ دو، اس کے بعد پھر بیعت ہونے کے لیے آؤ. کیونکہ بیعت کا مطلب ہے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، زندگی نہیں چاہتے، تو توبہ کرنے میں تو بنیادی چیز تو یہی ہے، جو زہر کھا رکھا ہے اس زہر کو نکالو گی تو دوسروں کے حقوق جو ہے وہ ایک زہر ہے ہمارے لیے، تو اس کو ادا کرنا یہ فکر کرنے کی بات ہے. اور ہوتا کیا ہے عام طریقے پر یہ بھی، ابا نے کسی کا قرضہ لے رکھا ہے، یا ابا کے دل میں کسی کا مطالبہ ہے، کچھ بھی ہے، ان کا ہو گیا انتقال، اب اولاد بالکل فکر نہیں کرتی، وہ کہتی وہ ابا جانے تم جانو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو ابا کی میراث ملی، ہم تو موج ماریں گے. ہم نہیں، یہ شرافت کے بھی خلاف بات ہے، انسانیت کے بھی خلاف بات ہے کہ جس کی جائیداد کو تم مزے مار رہے ہو، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے. کہاں کی غیرت ہے بھائی، کہاں کے تعلق کی بات ہے؟ کم سے کم اس کی فکر کرنا چاہیے کہ والد والدہ کی جو ذمے کچھ بھی ہو اس کو ادا کر دینا چاہیے. بعض اہل علم کے بارے میں قابل قدر بات ہے، والدہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے ساتھ ہی ان کے ذمے جو حقوق تھے اس کی ادائیگی کا فوراً انہوں نے، انہی حقوں میں سے نماز چھوٹی ہوئی ہے، روزے چھوٹ گئے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے، یہ بھی تو ادائیگی کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ معلوم کر کے فوراً ادا کر دینا چاہیے. اس لیے کہ ہم ادا اگر نہیں کریں گے تو ان کی گردن پھنسی پڑی اس کے اوپر رہے گی. اس لیے اس کی بھی فکر کرنا. آج کل ہم لوگ ان چیزوں کو دین میں دینداری میں اس کا دخل سمجھتے ہی نہیں، جیسے اس کا دین سے کیا تعلق، یہ تو ذاتی معاملہ ہے. نہیں، اس معاملات کی صفائی دین کے اہم چیزوں کے اندر ہے. اس سے توجہ دلائی بھائی کہ اس کی طرف ہم سب لوگوں کو فکر کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے، اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ دے دو، بکھیڑا ختم ہو جائے. لیکن اس کا حکم یہ بتایا کہ سب کو برابر دینا، یہ نہیں کسی کم کر دو کسی کو زیادہ کر دو. یہ تو انتقال کے بعد بیٹے کو دوگنا اور بیٹی کو ایک پہلا ملتا ہے، لیکن زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہے تو برابر دیجیے آپ. ایک حدیث بھی ہے کہ ایک خاتون نے مطالبہ کیا تھا کہ میرے بیٹے کو فلاں چیز دے دو، وہ تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ تب ہم اس کو منظور کریں گے. حضور کی خدمت میں گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اہلیہ نے مطالبہ کیا لڑکے کو دینے کا، اور یہ بھی ہے کہ آپ گواہ بن جائیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں. فرمایا ان کو بھی دیا تم نے کہ نہیں دیا؟ اب خاموش. فرمایا ظلم میں گواہ نہیں بنا کرتا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے تم نے اس کو دیا اور یہ بھی تو تمہاری اولاد ہے، اس کو تم جو ہے کیوں کر دیا اس کے اندر. پھر دینے میں زندگی میں برابر دیں گے، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی. یہ نہیں کہ جناب والا اس میں کسی کو کم کر دیں کسی کو زیادہ کر دیں. البتہ انتقال کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو شریعت نے حصہ مقرر کر رکھا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی ذرہ برابر سے کوئی گنجائش ہی نہیں کچھ کمی بیشی کرنے کی. یہ میں نے اس لیے عرض کیا بھائی، اللہ کے یہاں جانے کے لیے کسی کا وقت مقرر نہیں کب کون جائے گا. جب بلاوا آ جائے تو اپنے معاملات کو بالکل صاف ستھرا کر کے جائے اس کے اندر، کہ تاکہ کوئی بات اس یعنی ہمارے معاملات کی وجہ سے وہاں کوئی الجھاؤ نہ پیدا ہو جائے ہمارے لیے کہ صاحب جنت کا داخلہ رکا ہوا، جیل خانے میں ڈال دیے گئے، یا یہ کہ ہماری نیکیاں ان کو دی جا رہی. یہ سب عمل ہی کیوں کیا جائے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ذکر کر لو.